بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالامان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو عورت اپنے آپ کو باہر کی دنیا میں محفوظ نہ سمجھے، اور جس عورت کے سر سے چھت چھن جائے اور اس کا پیچھے کوئی بھی نہ ہو جو اس کو پال سکے، اس کو سنبھال سکے، تو وہ عورت دارالامان کا رخ کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ایک کیس ایبٹ آباد میں پیش آتا ہے کہ ایک عورت کو عدالت جو ہے وہ عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے اور عدالت اسے دارالامان بیچ دیتی ہے۔ دارالامان سے اسے عدالت پھر کیس کی تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں پیشی کے موقع پر اس خاتون کا ایک ایسا بیان سامنے آتا ہے کہ سننے والا ہر کان لرز اٹھتا ہے۔ وہ خاتون عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر وہاں پر موجود میڈیا رپورٹرز کو یہ بیان دیتی ہے کہ دارالامان میں اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے اوپر تشدد ہوتا رہا، نہ صرف تشدد ہوتا رہا بلکہ دارالامان میں اس شخص نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ دارالامان میں میرے ساتھ زنا ہوتا رہا۔ استغفر اللہ۔ دارالامان ایک وہ جگہ ہے جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو اسے دارالامان بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس عورت کے اس بیان کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو کارڈ کھیلتی ہے وہ کارڈ یہی ہوتا ہے، یا تو عورت کو منٹلی جو ہے وہ ڈس آرڈر کہہ کر اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو منٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ دارالامان کی جو وہاں پر انچارج خاتون ہے اس کا یہ بیان ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہے اور نہ ہی یہ خاتون پاگل ہے۔ تو پولیس یا کوئی بھی ادارہ اگر یہ کارڈ کھیلنا چاہے کہ عورت پاگل ہے تو ان کے لیے پہلے سے ہی یہ جواب ہے کہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور نہ ہی وہ پاگل ہے۔ اس خاتون کے اس بیان کے بعد ڈی پی او ایبٹ آباد فوراً نوٹس لیتے ہیں اور ایس پی کینٹ کو جو ہے وہ کمیٹی کا انچارج بنا کر کہتے ہیں کہ اس کیس کی جو ہے وہ فوراً انکوائری کی جائے اور انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی مجھے پیش کی جائے۔ اب اس خاتون کے اس بیان کے بعد ہر طرف آگ لگ گئی ہے۔ آج سے چند روز قبل ایبٹ آباد میں 13 سالہ اقرا کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ ملزم اور مجرم اس کو کہیں، جو اس وقت اپنی رہائی کی تقریباً پہلی منزل طے کر چکا ہے، جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ رہائی کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ پہلے اس نے جرم کا اقرار کیا، بعد میں اس نے انکار کر دیا، اور پھر جو ہے وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اس شخص کو پولیس نے جوڈیشل کر کے جیل منتقل کر دیا۔ لوگ ابھی اسی غم و غصے سے باہر نہیں آئے تھے کہ ایبٹ آباد میں ایک ہی مہینے کے اندر دوسرا یہ واقعہ سامنے آ گیا، اور دوسرا یہ واقعہ دارالامان جیسی جگہ سے سامنے آیا ہے۔ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس خاتون کو سامنے لا کر بٹھایا جائے، اس خاتون سے مکمل تفصیلی طور پر بات سنی جائے، چونکہ یہ خاتون جس وقت اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی اور یہ خاتون جس ٹائم بات کر رہی تھی تو اس ٹائم وہاں پر موجود چند لیڈی کانسٹیبلز جو ہیں وہ اس خاتون کو گھسیٹتی ہوئی پولیس کی گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ بحثی کیا ہے، اس خاتون کو بولنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس خاتون کو لایا جائے، اس کی پوری بات سنی جائے، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے ہم لوگ۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اسے جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے۔ اگر انصاف آج نہ ہوا تو پھر کل کو اس طرح کے بے شمار کیسز سامنے آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فہد سجاد کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نے